السلام علیکم کلاس. ہاؤ آر یو آل؟ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ یو آل آر فائن. امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اینڈ یو آر گیٹنگ دا لیکچرس. آپ لیکچر حاصل کر رہے ہوں گے اینڈ یو آر میکنگ یور سیلف ایجوکیٹڈ. آپ اپنے آپ کو تعلیم یافتہ بھی بنا رہے ہوں گے. چلیں ہم بات کرتے ہیں ایس ایس ٹی کی. تو ایس ایس ٹی ہمارے پاس بک چل رہی تھی. ایس ایس ٹی میں ہم نے جو چیپٹر اسٹارٹ کیا تھا، چیپٹر واز دا ایڈوینٹ آف اسلام، چیپٹر نمبر 7. ٹھیک ہے. دین وی ہیو ڈسکسڈ. اس کے بعد ہم نے دا پروفٹ پیس بی اپون ہم، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کی تھی. پھر آپ علیہ السلام کی اور اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شروعات کی زندگی تھی اس کے بارے میں بات کی تھی. پھر ہم نے آپ علیہ السلام کی یعنی کہ معراج کا جو واقعہ تھا اور آپ پر جو وحی کا جو آنا تھا اس کے حوالے سے بات کی. پھر مدینہ میں آپ نے کس طریقے سے ہجرت کی، مدینہ کس طریقے سے آپ گئے، ان کے بارے میں ڈسکس کیا تھا. دین وی ہیو ڈسکسڈ دا کنکویسٹ آف مکہ. مدینہ کے آنے کے بعد جب آپ کو مدینہ میں بہت زیادہ ظلم کیے گئے، پھر ظلم کرنے کے بعد جب آپ مدینہ ہجرت کر گئے تو دوبارہ سے آپ نے مکہ کو فتح کیا، کیسے کیا. پھر دین اس کے بعد مکہ فتح ہو چکا تو پھر آپ نے حج کے مقام پر جو آخری خطبہ دیا تھا اپنا، اس خطبے کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا تھا. دین پھر ہم نے ڈسکس کیا قرآن مجید، یعنی کہ جب آپ علیہ السلام نے آخری خطبہ دیا تو اس خطبے کے اندر یہ بات بھی کہی کہ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ لوگوں کے درمیان ایک کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں جو کہ قرآن پاک ہے. آپ اس کو فالو کرو گے تو کامیاب رہو گے، ورنہ آپ اپنے آپ کو برباد کر لو گے. جو قرآن مجید، پھر ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا. لیکن اب بات ہو رہی ہے جب آپ علیہ السلام اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، یعنی کہ آپ نے جب دنیا فانی سے پردہ فرما لیا تو اس کے بعد بھی پھر ہمیں کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت، یعنی ایسے شخص کی ضرورت تھی. یعنی آپ علیہ السلام کی جب زندگی مبارک تھی، آپ علیہ السلام حیات تھے، دنیا میں موجود تھے، آپ نے پردہ نہیں فرمایا تھا، تو آپ مسلمانوں کے خلیفہ، یعنی کہ آپ علیہ السلام تمام معاملات کو دیکھا کرتے تھے. لیکن جب آپ علیہ السلام نے پردہ فرما لیا تو آپ علیہ السلام کے بعد ایک ایسے شخص کا لازمی وہاں پر آنا ضروری تھا کہ جو کیا کرتا مسلمانوں کے لیے ایک بڑا، یعنی بادشاہ ہونے کا کام، یعنی بادشاہت اسے مل کر وہ کیا کرتا، ان تمام کام کو سر انجام دیتا جو کہ مسلمانوں کے لیے ضروری تھے، یعنی مسلمانوں کو سنبھالنے کا اور تمام معاملات کو دیکھنے کا. تو پھر آپ علیہ السلام کے جب وصال مبارک کے بعد پھر مختلف خلفائے راشدین آئے. ٹھیک ہے. جو مشہور خلفائے راشدین، 4 خلفائے راشدین ہیں. تو پھر ان خلفائے راشدین کو ون بائی ون یہ موقع ملا کہ وہ مسلمانوں کی کیا کریں، رہنمائی کریں، مسلمانوں کی تمام معاملات کو ڈیل کریں، مسلمانوں کی سربراہی کریں. ان میں آج پڑھنے جا رہے ہیں دا پائس کیلیفیٹ، یعنی کہ جو متقی اور پرہیزگار اور جو خلفائے راشدین تھے. ایٹ فرسٹ دا مسلم ہیڈ اے ڈس ایگریمنٹ اباؤٹ who should be the prophet's peace be upon him caliph. سب سے پہلے تو مسلمانوں کے تمام جو لوگ تھے وہ اس بات پر بہت زیادہ پریشان تھے اور ان کو اس بات پر ڈس ایگریمنٹ چل رہی، یعنی کہ وہ اس چیز کو، مسئلے کو سولو نہیں کر پا رہے تھے کہ کس کو آپ علیہ السلام کا خلیفہ مقرر ہونا چاہیے. اور his successor but، یعنی کہ آپ علیہ السلام کے بعد اس کو چلانے والے. But then the majority accept حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ as the first caliph of Islam. لیکن زیادہ تر جو لوگ تھے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے خلیفہ اسلام کے طور پر سامنے لایا، یعنی کہ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا. پہلے ہم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرتے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ he was a kind hearted person with a very humble nature. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے بہت زیادہ رحم دل اور بہت زیادہ نرم طبیعت کے مالک تھے. he was so modest، وہ بہت زیادہ با حیا تھے. ٹھیک ہے. وہ یعنی کہ بہت زیادہ پردے والے تھے. that he was reluctant to draw a salary for his service. وہ اتنے متقی پرہیزگار، اتنے ہمبل نیچر تھے کہ وہ جو انہیں ایک خلیفے کی ان کی جو خدمات انجام دینے پر انہیں جو ایک سیلری دی جاتی تھی وہ بھی اس سیلری کو نہیں لیتے تھے. ٹو ہز فالوورز ہی سیڈ، وہ اپنے ماننے والوں کو یہ کہا کرتے تھے آئی ایم ناٹ بیٹر دین ادر امنگ یو، میں آپ لوگوں میں سب سے بہتر نہیں ہوں، یعنی میں تم لوگوں میں بہتر نہیں ہوں، میں تم جیسا ہی ہوں.
ہیلپ می ایز لانگ ایز آئی ایم ون آف دی آن دی رائٹ پاتھ. میری مدد کرو تاکہ میں بھی ایک صحیح راستے پر چل سکوں. بٹ اسٹاپ می وین آئی ڈیویٹ. ٹھیک ہے، لیکن اس جگہ پر مجھے روک دو جہاں تم یہ سمجھو کہ میں کوئی کام غلط کر رہا ہوں. یعنی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا یہ عالم تھا. یعنی آپ اتنے رحم دل اور اتنے سخی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک منصب عطا کیا. یعنی آپ علیہ السلام کے بعد مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلیکٹ کیا. لیکن پھر بھی آپ یہ کہا کرتے تھے کہ میں تم میں بہتر نہیں ہوں، میں تم جیسا ہی ہوں، تم مجھے اپنے اندر مجھ سے بہتر، اپنے سے بہتر نہ سمجھنا، بلکہ اگر تم میں ایسا لگے کہ میں اوبیسلی میں خلیفہ ہوں اور تم مجھ سے یہ کہو کہ یار یہ تو خلیفہ یہ کچھ بھی کر سکتا، تو ایسا نہیں ہے. اگر تم مجھے غلط دیکھو تو میری مدد کرو، میری اصلاح کرو، مجھے سمجھاؤ تاکہ میں اس چیز کو صحیح کر سکوں. However, Hazrat Abu Bakr رضی اللہ تعالیٰ could also be quite firm and strict when the situation required him to be so. ویسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم دل تھے، بہت زیادہ ہمبل نیچر تھے، لیکن جب ضرورت پڑتی تو آپ بہت زیادہ سخت بھی ہو جایا کرتے، بہت زیادہ قہر، آپ یعنی کہ آپ بہت زیادہ غصے والے بھی تھے. جب سچویشن آپ کو غصے والی ہوتی تو آپ بہت زیادہ غصہ کیا کرتے. He dealt strengthly with the Arab tribes who rose in rebellion soon after the death of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ انہوں نے عرب کے جو مختلف قبائل تھے جو کہ اس وقت جو آپ علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے، آپ علیہ السلام کے بعد انہوں نے ان تمام قبائل کو بہت اچھے طریقے سے جوائنٹ رکھا. He took effective measures for the preservation of the Quran. انہوں نے بہت زیادہ ایسے کام بھی کیے کہ جس سے قرآن کو کیا کیا جا سکے، محفوظ کیا جا سکے. انہیں مختلف جگہوں پر رکھا گیا. And sent his armies to meet. انہوں نے اپنی آرمی کو، یعنی جو آپ کے پاس آپ کی جو مسلمانوں کی جو ایک سپاہی تھے، ان کو بھیجا to meet the army of the Byzantine Empire on the borders of Arabia. عربی کے بارڈر پر جو بیزنٹائن امپائر، بیزنٹائن سلطنت تھی، ان کی آرمی سے ملاقات کے لیے آپ نے اپنے ایک وفد کو، اپنے ایک آرمی کے جو لوگ تھے ان کو بھیجا. He fell ill. وہ بیمار ہو گئے after 2 years. یعنی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے 2 سال کے بعد آپ بیمار ہوئے. And nominated حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ as his successor before passing away. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت زیادہ بیمار ہوئے تو آپ کو لگا کہ آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، تو آپ نے اپنے جانے سے پہلے ہی کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی معاملات خراب ہوں، تو آپ نے اپنی ایک رہنمائی میں ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد کا آنے والا خلیفہ مقرر کر دیا تھا. یعنی کہ آپ نے اگلا خلیفہ جو بنایا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے، نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. یہاں تک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پڑھا گیا. کوئی مسئلہ ہو تو آپ ڈسکس کر لیجیے گا. اپنے گھر والوں کو بہت زیادہ خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.